ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17واں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں نہایت واضح طور پر مسلمانوں کو کسی کی بیجا حمایت اور اپنے الزام کو دوسرے کے سر تھوپنے سے منع کیا گیا۔ مغفرت اور سزا کے احکام عمومیت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اس رکوع میں اس فضل کا ذکر ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہ سب عصمت الہی کی پناہ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے علاوہ آپ کی عظمت شان اور کمال علمی کا بھی ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا، جب میں معراج شریف میں عرش کے نیچے پہنچا تو ایک قطرہ میرے حلق میں ڈالا گیا تو میں نے وہ سب جان لیا جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضور پر سب سے بڑا فضل نبوت اور ختم نبوت ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کو منافقانہ سرگوشیوں سے منع فرمایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے مہلک انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل، عنایت خاص، نبوت، قرآن اور اس کی رحمت یعنی عنایت عام اور وہ خصوصی رحمت جو آپ کے ساتھ مختص ہے نہ ہوتی تو ان منافقوں کی ایک جماعت نے اپنے طور پر تو قصد کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکائیں، لیکن وہ اپنے مصمم ارادے کے باوجود آپ کو متزلزل کر سکیں یہ ممکن ہی نہ تھا، اور دراصل وہ خود اپنے کو گمراہ کر رہے ہیں اور آپ کا تو خیر کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ آپ کے ساتھ تو اللہ کا وہ فضل ہے جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو اللہ نے گرتوں کو سنبھالنے والا، ڈوبتوں کو بچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اس فضل عظیم سے نوازا ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت، حدیث، تعلیم قدسی عطا فرمائی اور وہ تمام باتیں بتا دیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اول تو آپ کو وجود مبارک خود عالم کے لیے اللہ کا فضل خاص ہے، سو اس نے آپ کو کتاب کے ساتھ حکمت عطا فرمائی ہے۔ جب آپ اللہ کی شان الوہیت میں محو ہوتے اس وقت جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ملتا اس کا نام قرآن ہے، اور جب آپ بندگی اور عبدیت کے عالم میں ہوتے اس وقت جو کیفیات نازل ہوتی ان کا نام حدیث ہے۔ اسی حدیث سے اللہ کے کلام کی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ اور رسول کے ساتھ رہنے سے خیر کثیر ملتا ہے اور رسول کے خلاف مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں۔ اے رسول، آپ کے خلاف ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، مگر جس نے کسی خیرات یا کسی نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دیا تو اس میں اس کے لیے خیر اور یقیناً بھلائی ہے، اور جو کوئی یہ نیک کام اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کرے، کوئی اور جذبہ، اپنی نام آوری کا خیال، دیانت کا غرہ بھی نہ آنے دے، اپنے کاموں کو محض اللہ کے حکم کے تحت انجام دے، تو ہم اس کو عن قریب اجر عظیم عطا کریں گے، ایک بہت بڑا ثواب جس کی عظمت کو جب پائے گا تب سمجھے گا۔ اور جو کوئی رسول کی نافرمانی کرے اس کے بعد کہ اس پر راہ ہدایت کھل چکی، یعنی حق ظاہر ہو چکا، اور مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کر ایک الگ راہ پر چلے، تو ہم اس کو اسی راہ پر ڈال دیں گے جو اس نے اختیار کی ہے، اور ہم اس کو دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ بہت ہی برا مقام ہے۔ جو مسلمانوں کی راہ سے ہٹا وہ جہنم میں گیا۔ جب مومن کوئی برا کام کرتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، مومن کا کام ہے کہ ایمان پر قائم رہے اور ایقان تک لے جائے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 18واں رکوع. گزشتہ رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے عواقب کا ذکر تھا. گویا جو شخص اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کی پسندیدہ راہ سے ہٹ کر کسی اور ڈگر پر چلتا ہے اور اسے بہتر سمجھتا ہے، وہ اللہ کے حکم کی توہین کرتا ہے. یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ شرک سے ہمیشہ بچتے رہیں کہ شرک سری انحراف ہے، بغاوت ہے. اس لیے عمومی حیثیت سے اس حکم کا بیان ہے اور ہدایت ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم رکھیں اور جو مانگنا ہے اس سے مانگیں جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا یا خدا کی صفات بندے میں بالذات ثابت کرنا شرک ہے. اس سے بہرحال بچنا ہے. اور اس کے علاوہ جو گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے جرم ہی نہیں کیا بلکہ اللہ سے بغاوت کی، تو وہ راہ راست سے ہٹ کر بے انتہا دور جا پڑا. یاد رکھو کہ قادر مطلق اللہ ہی ہے، اس کے سوا ہر چیز انتہائی کمزور ہے. یہ مشرک اللہ کے سوا بس عورتوں ہی کو پکارتے ہیں. ان کے لات، منات، عزا سب مؤنث ہیں. خواہش دنیا میں مبتلا ہیں، فرشتوں کو بھی عورت ہی سمجھتے ہیں اور بس سرکش اور مردود شیطان ہی کو پکارتے رہتے ہیں. اس کے پجاری بنے ہوئے ہیں، اسی کے گرویدہ ہیں، حالانکہ اللہ نے اس پر لعنت کر دی ہے، مردود بنا دیا ہے. اور شیطان نے جب اسے راندہ درگار کیا گیا کہا کہ میں تو نکالا ہی جا رہا ہوں لیکن میں تیرے بندوں میں سے ضرور ایک معین حصہ لے لوں گا. ان کو تیری راہ سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ رکھوں گا اور ان کو بہکاؤں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو سکھلاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیریں اور ان کو سکھلاؤں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدل ڈالیں، کسی کے کان چھیدیں، کسی کے داڑھ ڈالیں، غرض حکم عدولی کریں. اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے تو وہ سری نقصان میں رہا. جو امیدیں دلائے اور پورا نہ کرے بلکہ دھوکہ دے وہ دوست کب ہوا؟
شیطان تو ان سے وعدہ کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو کچھ وعدہ کرتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ اسے سب گناہوں سے زیادہ شرک میں مبتلا کرنے کا خواہش مند رہتا ہے۔ یہی شیطان کی پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ وہاں سے کہیں بھاگنے کا راستہ نہ پائیں گے، کوئی نکل بھاگنے کی جگہ نہ ملے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ان کو ہم باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ رسول کا فرمانا اللہ کا فرمانا ہے، وہی اللہ کا وعدہ بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ لوگوں، فلاح عاقبت نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، بلکہ عمل پر موقوف ہے۔ جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا وہ کسی کو اپنا حمایتی اور مددگار نہ پائے گا جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے یا اس کی حمایت میں زبان تک کھول سکے۔ اور جو کوئی نیک کام کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو وہ صاحب ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ذرہ برابر بھی ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ اور اس شخص سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا، جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ نیک کاموں میں لگا رہا، اخلاص کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اسوہ حسنہ کی اتباع میں لگا رہا، اور یکسو ہو کر ہر تذبذب سے بلند رہ کر ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا رہا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا دوست بن گیا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ دوست کا دوست دوست ہے۔ خلیل وہ ہے جس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی خطرہ ہی نہ آئے، جس کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر لے، صحیح معنوں میں دلی دوست۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دم بالا اور زیریں، اس کی حیات کے اسباب، اس کی فراخی کے سامان، سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی کو اپنا دوست بناؤ۔ اس مضمون کو بار بار اسی سورہ میں ذہن نشین کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرادا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19واں رکوع۔ ماقبل رکوع اللہ کی قدرت کاملہ پر ختم ہوا۔ چونکہ یہ سورہ اس کی ایک کمزور لیکن عزیز مخلوق سے متعلق ہے، اس لیے اس کے حقوق کی حفاظت کا ہر طرح سامان کیا گیا ہے اور بار بار آیت بالا کے مضمون کو صورت میں دہرایا گیا ہے اور حسن سلوک کی ترغیب دی گئی ہے۔ مسلمانوں میں عام اصول یہی تھا کہ عورتوں سے ان کے والی نکاح نہ کریں، لیکن بعض حالتوں میں عورتوں کے حق میں یہ بہتر تھا کہ وارثی نکاح کریں تاکہ ان کی بہتر طور پر نگہداشت ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ نے وحی نازل فرمائی، اور اے پیغمبر، لوگ آپ سے یتیم عورتوں سے نکاح کے متعلق وضاحت چاہتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تم کو ان سے نکاح کی اجازت دیتا ہے، اور پہلے قرآن میں جو حکم تم کو سنایا جا چکا ہے وہ در حقیقت ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا مقرر کیا ہوا حق نہیں دیتے اور چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لو، اور نیز خدا بے بس بچوں کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کرو، اور خاص کر یتیموں کے حق میں انصاف کو ملحوظ رکھو، اور عورتوں اور یتیموں کے ساتھ جو بھی بھلائی تم کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے، اس کا اجر تم کو دے گا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے پرواہی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی دونوں میں کسی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی بات پر صلح کر لیں، اور صلح فی الحقیقت خوب چیز ہے، اور تھوڑا بہت بخل تو سبھی کی طبیعت میں ہوتا ہے، یہ خلقت انسانی میں اسی طرح ہے جس طرح جلد بازی ہے، اور اگر اس حرص سے قطع نظر کر کے تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو اور پرہیزگاری سے کام لو تو اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے، وہ تمہاری نیک نیتی اور حسن سلوک کا تم کو اچھا اجر دے گا۔ اور تم کتنا ہی چاہو لیکن یہ تم سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ سب بیویوں کو بالکل برابر رکھ سکو، سب کی طرف میلان طبع ایک سا ہو، لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ تم ایک کی طرف پورے جھک جاؤ کہ دوسری درمیان میں لٹکتی رہے۔ نہ خود ہی آرام سے رکھو، نہ طلاق دو کہ دوسرے سے نکاح کرے، اور اگر تم آپس میں موافقت کر لو اور تعدی اور حق تلفی سے حتی المقدور بچتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، دنیا میں بھی معاف کر دے گا اور آخرت میں بھی عنایت رحمت اور مہربانی فرمائے گا۔ اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، تو اللہ اپنی وسیع رحمت سے ہر ایک کو غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی کشائش والا صاحب تدبیر ہے، وہ سب کو ذریعہ و اسباب سے دیتا ہے، لیکن اس کے خزانے قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ غرض جو کچھ کرو، خواہ موافقت و صلح یا جدائی و فراق، سب اللہ پر بھروسہ کر کے کرو۔ جو کچھ خوف خدا کے ساتھ حق سمجھ کر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت اور کشائش کے پہلو پیدا کر دے گا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تم اس کی فرما برداری کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور ہم نے تم سے پہلے کتاب والوں کو حکم دیا ہے اور تم کو بھی یہی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ بے نیاز اور مستغنی ہے، اس سے تمہاری اطاعت کی ضرورت نہیں، تم اس کے محتاج ہو، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے پرواہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ اور خوب یاد رکھو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور دوسروں کو لا بٹھائے، اور اللہ اس پر قادر ہے کہ تم کو فنا کر کے دوسرے مطیع و فرمانبردار لوگوں کو پیدا کر دے۔ جو کوئی دنیا میں عمل کا بدلہ چاہتا ہے تو وہ اپنے دنیاوی فائدے کے ساتھ اللہ سے تعلق بھی کیوں نہ پیدا کرے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجر و ثواب ہے، دونوں کمائیں۔ آخرت چھوڑ کر صرف دنیا کی طرف جھکنا تو بڑی نادانی ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے، لہٰذا جو کچھ کرے وہ نیک نیتی اور اخلاص سے کرے کہ اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، جو جیسی نیت کرے گا وہ پائے گا۔ نیت کا سننے والا اور دیکھنے والا اللہ ہے۔ دیکھو، اللہ بار بار یہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ ہمارا ہے، گویا تمہارا صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 20واں رکوع. گزشتہ رکوع نیت کے ذکر پر ختم ہوا تھا. اب معیشت و کاروبار کا ذکر آ رہا ہے. یہاں بھی جیسی نیت ہوگی ویسا پھل ملے گا. معیشت میں سب سے پہلی چیز عدل و انصاف، پھر حقوق کی ادائیگی، سچائی اور راست بازی ہے. اے ایمان والو، مضبوطی سے انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو. ہمیشہ سچی خدا لگتی بات کہو، خواہ یہ شہادت خود تمہارے نفس یا تمہارے والدین اور قرابت داروں کے خلاف ہی ہو. اگر کوئی غنی ہے یا فقیر محتاج تو اس کے غنا اور فقر سے متاثر ہو کر اس کی طرفداری نہ کرو. اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. وہ کسی کے لیے بے انصافی کو پسند نہیں کرتا. جھوٹ خیر خواہی نہیں ہے. پس تم انصاف کرنے میں اپنے دل کی خواہش کی پیروی نہ کرو، اپنے مشاہدات کو غلط بیان نہ کرو، جو دیکھو وہی کہو. اور اگر تم گھما پھرا کر بات کہو گے یا گواہی دینے سے پہلوتی کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. اس سے نہ کوئی بات چھپ سکتی ہے نہ چھپا سکتے ہو. مومنوں، ایمان میں اور مضبوطی پیدا کرو، عمل سے استحکام پیدا کرو. اللہ پر ایمان اعتقادی ایمان ہے، رسول پر ایمان عملی ایمان ہے. لہٰذا اے ایمان والو، قول و عمل دونوں سے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی یعنی قرآن، اور اس کتاب پر بھی جو جس کو اس نے اس سے پہلے نازل کیا تھا، سب پر ایمان لاؤ. اور جو اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے انکار کرتا ہے تو وہ بہک کر راہ حق سے بہت دور جا پڑا، بالکل گمراہ ہو گیا. اور ان لوگوں کی بد نصیبی سے عبرت حاصل کرو جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. ان کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا. یعنی جو لوگ ظاہر میں مسلمان اور دل میں مذبذب رہے اور پھر بلا ایمان لائے مر گئے، یا ظاہر میں مسلمان اور دل میں منافق رہے اور دل سے ایمان نہ لائے
اور اسی حالت میں مر گئے، ایسے لوگ کفر کی حالت میں مرے اور ان کی بخشش نہ ہوگی۔ اے پیغمبر، آپ ان منافقوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے واسطے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش کرتے ہیں؟ بس ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری عزت تو اللہ کے واسطے ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، اس نے اپنے دوستوں کو عزت کا پروانہ دیا ہے۔ عزت اللہ کے واسطے، اس کے رسول کے واسطے اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور حالانکہ مسلمانوں، تم پر یہ حکم کتاب اللہ میں نازل ہو چکا ہے کہ جب آیات الہی سے لوگوں کو انکار کرتے ہوئے اور تمسخر کرتے ہوئے سنو تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یہاں تک کہ وہ تمسخر چھوڑ کر دوسری باتوں میں نہ لگ جائے، ورنہ تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ یہ ترک موالات کی تعلیم ہے۔ سنی کو انسنی کر دو۔ ایسے لوگوں سے جو دین کا انکار، دین کا مذاق کرتے ہیں، ان سے الگ ہو جاؤ۔ جب وہ دوسری باتوں میں لگ جائیں تب بات کرو۔ بے شک اللہ منافقوں کو جو اللہ کے چھپے دشمن ہیں اور کافروں کو جو اللہ کے کھلے دشمن ہیں، سب کو جہنم میں جمع کرے گا۔ وہ منافق جو تمہاری طاق میں ہے، تمہاری برائی کے منتظر ہیں، پھر اگر تم کو اللہ کی طرف سے ان کی تمناؤں اور کوششوں کے خلاف فتح و کامیابی نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا تم ہمارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو اپنا تعلق ان سے جتانے کے لیے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے ہم نے نہ بچایا تھا؟ بس اللہ قیامت کے دن تمہیں فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غالب نہ ہونے دے گا۔ ان منافقوں کو سوائے حسرت کے کچھ نصیب نہ ہوگا۔ یاد رکھو، دنیا میں بھی مومن سے غلبے کا وعدہ ہے، اور قیامت کے دن تو اللہ مومن، کافر اور منافق کے درمیان قطعی فیصلہ فرما ہی دے گا۔ منافق اور کافروں کو ان کی سیاست راس نہ آئے گی، ان کی سیاست کا انجام بھی دوزخ ہے، کوئی نہ بچے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 21واں رکوع.
مختصر یہ کہ ان منافق جو کفر و ایمان کے درمیان بھٹک رہے ہیں، بدترین حالت میں ہیں، ان کی نمازیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں فریب دینے کے لیے کرتے ہیں۔ دراصل اس سے ان کو اپنی شہرت منظور ہوتی ہے۔ یہ کیفیت جہاں تک ان کے ارادے کا تعلق ہے ان کی ہے، لیکن ان کی سیاہ قلبی کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بدنیتی کی وجہ سے انہیں توفیق خیر نصیب نہ ہوئی۔ اسی رکوع میں منافقین کی حالت کا وضاحت سے بیان ہے تاکہ مسلمان ان سے ہوشیار رہیں اور نفاق سے بچتے رہیں کہ آخرت میں منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک یہ منافق مسلمانوں کو دھوکہ دے کر گویا اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور در حقیقت اللہ خود ان کو ان کے دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے رغبتی سے ہمت ہارے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کا ذکر، اس کی یاد بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل یاد الہی سے غافل ہیں اور لوگوں کو سنانے کے لیے زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو کم یاد سے تعبیر کیا گیا۔ یہ منافق کفر و ایمان کے درمیان تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ان مسلمانوں کی طرف ہیں نہ ان کافروں کی طرف۔ انہوں نے نفاق کا ارادہ کیا ہے، اللہ بھی انہیں توفیق ایمان سے محروم کر دیا ہے۔ اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راہ نجات نہ پاؤ گے۔ جو ہدایت وجدان قلبی سے محروم ہے اسے راستہ کہاں ملے گا؟ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق، رازدار، دلی دوست نہ بناؤ۔ صحبت کا اثر قلب پر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ہو جن کے ایمان کمزور ہے، ایسوں کے ساتھ ہو جو ایمان کے ساتھ یقین و عمل والے ہیں، تاکہ تمہارے نیک ارادے بھی مضبوط ہوں اور تم راہ پاؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان منافقوں کی محبت کو دل میں جگہ دے کر تم اپنے اوپر اللہ کی صریح حجت قائم کر لو اور تمہاری معافی کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہے؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، اور تم ان کا کوئی یار و مددگار نہ پاؤ گے کہ ان کو اس طبقے سے نکال سکے یا عذاب میں کچھ کمی کرا سکے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنی اصلاح کی، صلاحیت عملی پیدا کی اور اپنی حالت درست کر کے اللہ کا سہارا پکڑا، اللہ کی پناہ میں آ گئے اور اپنے دین میں خلوص اور للہیت پیدا کر لی، تنظیم و شریعت پر قائم ہو گئے، خالص اللہ کے حکم بردار ہو گئے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق کو مانو اور یقین رکھو، حق کی بجاوری کرو، پر محل کام کرو، ہر حقدار کا حق تسلیم کرو اور حق دینے پر آمادہ رہو، اور اللہ قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جن حالات میں تم اس کے کام کر رہے ہو وہ ان سے خوب واقف ہے، وہ بہترین قدردانی کرے گا۔ اللہ کو پسند نہیں کہ کوئی کسی کی بری بات، خرابی، برائی یا گناہ کو ظاہر کرے، اعلانیہ کسی کو برا کہے، مگر ہاں جس پر ظلم ہوا ہے وہ لوگوں میں ظالم کے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جب اللہ سن کر، جان کر پردہ پوشی کرتا ہے تو تم بھی کیوں ایسا نہیں کرتے؟ دوسروں کی برائیوں کا کیوں ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہو؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو اپنی عبادتوں کو بھی چھپاتے ہیں، کسی کو برا کہنا تو الگ رہا۔ اگر تم بھلائی ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا کسی کی برائی سے درگزر کرو، معاف کر دو تو اللہ بھی معاف کرنے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ وہ تمہاری برائیوں سے درگزر کرے گا اور اپنی قدرت کاملہ سے بھلائی کی صورت نکال دے گا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق نکالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعضوں کو نہیں مانتے، اور اللہ اور اس کے رسولوں کی راہ سے ہٹ کر کوئی نئی درمیانی راہ نکالنا چاہتے ہیں، ایسے ہی لوگ بلا شبہ کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت دینے والا عذاب تیار رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ اور رسول سے ہٹ کر اپنی ایک الگ راہ نکالتے ہیں، کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے، یعنی جامعیت اور کلیت کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ کفر میں مبتلا ہیں، اور یقیناً ایک رسوا کن عذاب ان کا منتظر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کو ایک دوسرے سے جدا نہ سمجھا، اللہ کا جو حکم آتا گیا اس پر ایمان لاتے گئے، اس کے حکم کے آگے کسی کی رائے کو نہ اپنی رائے کو دخل دیا، اس پر عمل پیرا رہے، تو یہی لوگ ہیں جن کو اللہ عن قریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تم پر کیسی مہربانی فرمائے گا، یہ قیامت کے دن کھل جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 22واں رکوع. یہودیوں کے چند سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کے ثبوت میں آسمان سے ایک لکھی لکھائی کتاب لانے کا لغو سوال کیا. اللہ تعالیٰ ان کے سوال اور اس سے قبل جو سوالات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے ان کا ذکر فرما کر اپنے نبی کو تسکین دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ یہود جو ہمیشہ انکار پر آمادہ رہے آپ کی نبوت کا اقرار نہ کریں گے. دراصل ظلم ان کی فطرت ثانیہ، انکار ان کی عادت، حق کشی ان کا وتیرہ، ربا اور ناحق مال کھانا ان کی سرشت بن گئی ہے اور اس کے بدلے میں دردناک عذاب ان کا منتظر ہے. البتہ مسلمانوں کو ان سے یہ سبق لینا چاہیے کہ وہ اپنے قلوب کو یہودیت سے بچائیں، احکام کی خلاف ورزی نہ کریں، تعمیل حکم سے قلب کو منور کرتے چلے جائیں تاکہ مومنین کی صف میں رہیں جن کے ذکر پر ما قبل رکوع ختم ہوا تھا اور جس پر یہ رکوع بھی ختم ہوا ہے. اے نبی، اہل کتاب یہود آپ سے سوال کرتے ہیں. ان کا یہ لغو مطالبہ ہے کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی لکھی لکھائی کتاب اتار لائیں. یہ کج بحثی اور انکار ان کی عادت ہے. بس یہ لوگ خود اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر لغو مطالبات کر چکے ہیں. ایک بار یہ مطالبہ کیا اور کہا کہ اللہ کو ہمیں ظاہر طور پر آنکھوں سے دکھاؤ. بس ان کے اس گناہ، اس جسارت و گستاخی کے باعث ان کو بجلی نے آ لیا اور وہ مر گئے. اور موسیٰ کی دعاؤں سے اللہ نے پھر انہیں زندگی بخشی، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا لیا، اس کی محبت کو دل میں جگا دی، اس کی پرستش کرنے لگے، بعد اس کے کہ ان کے پاس اللہ کی وحدانیت کی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں. پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا، اس قصور سے بھی درگزر کیا. اور ہم نے موسیٰ
کو سری غلبہ دیا. غلبہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو تو ذبح کر کے آگ میں جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں ڈال دی، اور 70,000 آدمی بچڑے کو سجدہ کرنے والے قتل کیے گئے. اور جب یہود نے توریت کے احکام ماننے سے انکار کیا تو ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے کہ وہ توریت کے احکام پر عمل کریں گے، کوہ طور ان پر اٹھایا، معلق کیا. اور ہم نے ان یہود سے کہا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن انہوں نے پھر عدول حکمی کی. اور ہم نے ان یہود کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کریں، اور ہم نے ان سے پکا قول لے لیا، لیکن انہوں نے قول و اقرار کی کچھ پرواہ نہ کی. بس جو کچھ سزا ان کو ملی وہ ان کی عہد شکنی پر اور احکام الہی کے انکار کرنے کے سبب اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرنے کے باعث نیز ان کے اس کہنے پر ملی کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے کہ ان پر اثر ہی نہیں ہوتا. یوں نہیں بلکہ اللہ نے ان کے دل پر ان کے کفر کے سبب سے مہر کر دی، پس معدود چند کے سوا اکثر ایمان نہیں لاتے. اور جو کچھ سزا ان کو ملی وہ ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بڑا بہتان باندھنے کے سبب سے ملی، اور ان کے اس کہنے پر، اس فخریہ دعوے پر ملی کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے ہم نے قتل کیا، حالانکہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ سولی دی. البتہ ان کے لیے ایک اشتباہ کی صورت پیدا ہو گئی. جس کو قتل کیا وہ عیسیٰ نہ تھے بلکہ جو شخص ان کو نکالنے کے لیے گھر میں داخل ہوا تھا، اس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہو گئی اور انہوں نے اسی کو قتل کیا. اور جو لوگ اس زمین میں مختلف قیاس آرائیاں کرتے ہیں وہ اس کے متعلق دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو اس حقیقت حال کی کچھ خبر نہیں. وہ تو محض اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کا ظن غلط ہے. انہوں نے ہرگز عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور آسمانوں پر متمکن فرمایا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. یہ اس کی حکمت کاملہ تھی کہ وہ آدمی جو پکڑنے گیا انہی کی ظاہری صورت کا ہو گیا. وہ بار بار کہتا میرا نام یہ ہے، میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن کوئی یقین نہ کرتا. آخر وہ سولی دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لینا اس کی زبردست حکمت کا مظاہرہ ہے. اس حقیقت کا یقین مسلمانوں کو تو ہے، لیکن غیر اقوام کو بھی ہو کر رہے گا. اور قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو اہل کتاب کے جتنے فرقے ہیں عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے، جس طرح آج مسلمان یقین رکھتے ہیں. اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے، ان کے حالات و اعمال کو ظاہر کریں گے کہ کس طرح ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور اتہام لگائے. الغرض ہم نے یہودیوں کی بے اعتدالیوں اور گناہوں پر دلیر ہونے کے سبب ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان پر حلال تھیں حرام کر دی، اور رزق کا دائرہ ان پر تنگ کر دیا گیا. اور اس وجہ سے بھی ایسا ہوا کہ وہ اکثر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے. اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے، باوجود کہ سود کی ممانعت کر دی گئی تھی، اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا ناحق مال کھاتے تھے. اور ان میں جو کافر ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن ان میں جو علم میں پختہ ہیں، جن میں عالمانہ پختگی پیدا ہو گئی ہے، جو عالمانہ نزاکت اور لطافت کو سمجھ سکتے ہیں، اور مومنین، یہ دونوں فریق اس کتاب پر جو آپ پر اتری ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے قبل پیغمبروں پر اتری ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا بسم اللہ الرحمن الرحیم 23واں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں مجملاً یہود کی کج بحثی اور بے راہ روی کا ذکر اور ان کے عواقب کا بیان تھا۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو ایمان اور عمل کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار رہنا چاہیے، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنا چاہیے کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ایک ہی دین برحق کی طرف رہنمائی کرتے آئے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسولوں کو مانا، مسلمان جیا مسلمان مرا، اس نے اس خالق کائنات کی رضا حاصل کر لی جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس کے سب محتاج ہیں اور وہ پاک بے نیاز ہے۔ اے رسول، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی اور ان نبیوں کی طرف جو نوح کے بعد آئے، اور جس طرح ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اور جیسے ہم دوسرے پیغمبروں پر جن کے احوال ہم آپ کو اس سے پہلے سنا چکے ہیں، اور ان پیغمبروں پر جن کے احوال ہم نے اب تک آپ کو نہیں سنائے، وہی بھیجتے رہے ہیں۔ اور اللہ نے موسیٰ سے تو باتیں بھی کی، غرض اللہ نے اپنے رسولوں کو طرح طرح سے نوازا، کسی سے بالواسطہ، کسی سے بلا واسطہ، اور کسی کو خلوت خانہ نور میں لے گیا اور بلا واسطہ جبریل ہم کلام ہوا۔ سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کتب سماویہ کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی جاری تھا، اور آپ پر بھی وحی کا نزول ہوا، لوگ اس کی تصدیق کریں یا نہ کریں، لیکن جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اس پر اللہ شاہد ہے کہ اس نے اس کو اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس کے فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اور یوں تو اللہ ہی شہادت دینے والا، حق کو ظاہر کرنے والا کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے دین اسلام سے انکار کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کیں، تو وہ لوگ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا پڑے۔ اور بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، حق کو دبا رکھا اور ظلم کیا، اللہ ہرگز ان کو نہ بخشے گا اور نہ ان کو دین حق کی راہ دکھائے گا، سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے، اور اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول حق کے ساتھ آ چکا، اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول حق و سچائی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، مائیت حق پر قائم، مظہر حق بن کر آ چکا۔ بس اگر ان پر تم ایمان لاؤ تو تمہارا ہی بھلا ہوگا، اور اگر تم نے انکار کیا تو اللہ بے نیاز ہے،
خود ہی حق اور زیادہ حق سے محروم رہو گے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ شریعت اللہ کے رسول پر ایمان اور رسول کی اتباع سے وابستہ ہے۔ اللہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے۔ جو رسول ہی کو نہ مانے گا وہ اللہ کو کیا سمجھے گا؟ اے اہل کتاب، اپنے دین کی باتوں میں مبالغہ مت کرو، افراط و تفریط میں نہ جاؤ، بڑھ بڑھ کر باتیں نہ بناؤ، شریعت کی حدود میں رہو، غلبے میں نہ جاؤ، حال میں رہو، اور اللہ کی شان میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ یاد رکھو بے شک مسیح جو مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں وہ نہ تو خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے، محض اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا ایک کلمہ، اسی کلمہ کن کی بشارت جو مریم کو پہنچایا کہ تم بلا شوہر حاملہ ہو جاؤ، وہ حاملہ ہو گئی۔ اور مسیح اس اللہ کے ہاں کی ایک روح ہے جو اللہ کی طرف سے دنیا میں آئی، بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے۔ اس تثلیث کے عقیدے سے باز آؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بے شک سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کی ملک ہیں، وہ خالق ہے سب مخلوق ہے، اور اپنی تمام مخلوق کے لیے اللہ کا ساز و کافی ہے، اسے کسی ساتھی، اولاد، معاون کی ضرورت نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24واں رکوع۔ یہ رکوع سورہ کا آخری رکوع ہے اور یہی پہلی منزل کا آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ بھلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عبدیت اور اعتراف بندگی سے کیوں کر عار ہو سکتا ہے، جبکہ ہر بندے کے لیے اس کا بندہ ہونے کا اعتراف ہی باعث 100,000 فخر و ناز ہے۔ جو عبدیت میں نہیں آیا وہ کافر ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ عبدیت کا مرتبہ کیا ہے، عبد کو کیا ملتا ہے، اللہ کی کن عنایات سے نوازا جاتا ہے، اس پر کیسا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو مجدہ ہو کہ اللہ کی یہ عنایت خاص برہان اور نور کی صورت میں نازل ہو چکی ہے۔ یہی سب کا سہارا ہے، اسی کی پناہ میں رہنا ہے۔ اللہ کا کلام، اس کے رسول کا فرمان ہی رحمت ہے۔ اللہ کا فضل اس دامن رحمت تک پہنچا دیتا ہے، وہی توفیق کو رفیق فرماتا ہے تو صراط مستقیم مل جاتی ہے، اللہ تک پہنچنے کی سیدھی راہ دکھا دی جاتی ہے۔ مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے سے ہرگز عار نہیں، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتوں کو عار ہو سکتا ہے، اور جس کو اللہ کی بندگی سے عار ہو اور وہ تکبر کرے تو وہ ان سب کو اپنے پاس کھینچ بلائے گا، اس دن ان کو اپنا حشر معلوم ہو جائے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو ان کا پورا اجر دے گا،
اور اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ دے گا، اور جنہوں نے اس کا بندہ ہونے سے عار اور تکبر کیا تو ان کو وہ دردناک عذاب دے گا، اور ایسے لوگ اللہ کے سوا اپنے واسطے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک سری دلیل پہنچ چکی، ایک برزخ کبریٰ جو نظر آتا ہے، یعنی رسول برحق، اور ہم نے تم پر ایک واضح نور قرآن نازل کیا جو اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوا اور جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے نور ہدایت ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس اللہ رسول اور کتاب اللہ کو مضبوط پکڑا، اس کی پناہ میں آ گئے، تو ان کو اللہ اپنی رحمت میں اور فضل میں داخل فرمائے گا، ہدایت سے نوازے گا، توفیق کو رفیق کر دے گا، اور ان کو اپنی طرف پہنچنے والا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ اس نور حق کو پانے کے لیے حقوق کی حفاظت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم مسئلے کے بیان پر سورہ ختم ہوتا ہے۔ اے پیغمبر، کلالہ کے متعلق لوگ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں، یعنی جس کے اصول و فروع نہ ہوں، اصول یعنی باپ دادا، فروع یعنی بال بچے نہ ہوں، یوں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ، اور اس کے صرف ایک بہن ہو، تو بہن کو اس کے ترکے کا آدھا ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے سارے مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر کلالہ کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر اس شخص کے بھائی اور بہن یعنی کچھ مرد کچھ عورتیں وارث ہوں تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے واضح احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ سے نہ بھٹکو، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔